میری پیاری بہنوں، آج کی دعا بہت ہی خاص ہونے والی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو رجکا کے تمام دروازے کھول دے گی، ہر اس تنگی کو مٹا دے گی جو برسوں سے دل کا بوجھ بن کر چبھ رہی ہے۔ آج ہم سب بہنیں ایک ایسی دعا مانگنے کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں جو ہمیں مصیبتوں کی دلدل سے نکال کر رحمت کی زمین پر کھڑا کر دے گی۔ میں آپ تمام بہنوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اس وقت جو میرے بھائی یا میری بہنیں کام کاج میں مشغول ہیں، وہ یہ دعا بھی سنتی رہیں، آمین بھی کہتے رہیں۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کسی ایک کی دل سے نکلی آمین کے صدقے ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول کر لے۔ تو چلو میری پیاری بہنوں، اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے، دعا کے لیے اپنے اپنے ہاتھ اٹھا لو۔ میں دعا کرتی ہوں کہ یا میرے مالک، تو وہ ذات ہے جو بن کہے سنتا ہے، بن مانگے دیتا ہے۔ تو وہ رحمت والا ہے جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یا میرے مالک، ہم سب بہنیں تیرے سامنے اپنی جھکتی ہوئی پیٹھ اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کھڑی ہیں۔ تو اپنی قدرت سے ہمارے گھروں میں روزی کی بھرمار کر دے، تو ہماری تنگ دستی کو دور کر دے، تو ہمارے حصے میں وہ برکتیں لکھ دے جن سے ہماری جھولیاں بھی بھر جائیں اور دل بھی۔ یا میرے مالک، جن بہنوں کے گھروں میں روٹیاں گن کر بنتی ہیں، جن کے بچوں کے چہروں پر بھوک کی تھکن رہتی ہے، تو ان کے چولہوں کو ہمیشہ کے لیے جلا دے۔ یا اللہ، تو ہماری محنت کو قبول کر اسے حلال اور پرسکون روزی میں بدل دے۔ یا میرے مالک، تو ہمارے لیے ایسے دروازے کھول دے جہاں سے تیرا کرم چلے، جہاں سے تیرا رحمت بھرا پیغام آئے۔ یا اللہ، تو ہماری سسکیوں کو سنے اور ہمیں اپنے خزانوں سے اتنا عطا کر دے کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ یا میرے مالک، تو ہمیں لوگوں کا محتاج نہ بنا، تو ہمارے لیے زمین سے اور آسمان سے روزی اتار دے۔ تو ہماری دکانوں، ہمارے کاموں، ہمارے ہاتھوں کے ہنر میں ایسی برکت ڈال کہ کبھی مایوسی پاس نہ آئے۔ یا اللہ، تو ہر اس بہن کی دعا سن لے جو تیرے سامنے بیٹھ کر روتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رب، میرے گھر میں روٹی ہو، میرے بچے خوش رہیں۔ تو اس ماں کی آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کے صدقے اس گھر کو برکت سے بھر دے۔ یا میرے مالک، تو ہمارے ہر سوکھے درخت کو ہرا کر دے، ہر بند دروازے کو کھول دے اور ہمیں تنگی، قرض اور اداسی سے ہمیشہ کے لیے آزادی دے دے۔ یا اللہ، تو اپنی رحمت سے ہماری زندگی کو آسان بنا دے اور ہماری ہر صبح کو خوشحالی کی صبح میں بدل دے۔ یا اللہ، تو ہر اس بہن کا درد جانتا ہے جو اپنی شادی کے انتظار میں ہر روز ٹوٹتی ہے، جو ہر آنے جانے والے رشتے کو امید سے دیکھتی ہے مگر پھر مایوسی کا گھونٹ پی کر چپ چاپ بیٹھ جاتی ہے۔ یا اللہ، تو ان تمام کمواری بہنوں کی جھولی میں اپنے کرم سے وہ رشتہ ڈال دے جو پاک، دیندار، عزت دار اور رحمت والا ہو۔ یا اللہ، تو ان کی زندگی کی ٹھہری ہوئی خوشیوں کو چلا دے، ان کے سینے کی گھٹن کو دور کر دے اور ان کے نصیب میں برکتیں اور راحتیں لکھ دے۔ یا اللہ، تو ان غریب بہنوں کے لیے خاص کرم کر دے جو اپنی شادی کے لیے جہاز جیسی رسموں کی وجہ سے فکر میں گھل رہی ہیں، جو اپنی ماں کی بے بس آنکھیں اور باپ کی جھکی کمر دیکھتی ہیں اور اپنی خواہشیں دل میں ہی دفن کر دیتی ہیں۔ یا اللہ، تو ان کی تقدیر میں وہ راستے کھول دے جہاں سے بنا ذلت کے رحمت برسے۔ تو ان کے گھروں میں حلال روزی کی برکت اتنی زیادہ کر دے کہ انہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ یا اللہ، تو ان کی ہر مشکل کو آسان کر، ہر روگ کو ہٹا، ہر بے بسی کو طاقت میں بدل دے۔ یا اللہ، تو ان کے لیے ایسا سہارا لکھ دے جو ان کا ہمدرد ہو، محبت کرنے والا ہو اور انہیں عزت کی چادر میں اوڑھ کر زندگی کی ٹھنڈی چھاؤں دے۔ یا اللہ، تو ہر باپ کی پریشانی کو سکون میں بدل دے، ہر ماں کی دعا کو قبول کر اور ہر اس بہن کے آنسو کو خوشیوں کی برسات میں بدل دے جو راتوں کو جاگ کر صرف تجھ سے مانگتی ہے، جو بس اتنا کہتی ہے، یا اللہ، میرا بھی گھر بس جائے، میرا بھی نصیب کھل جائے۔ تو ان کی آواز کو اپنی رحمت سے جواب دے دے اور ان کی جھولی کو دنیا اور آخرت کی بھلائی سے بھر دے۔ یا اللہ، تو وہ ہے جو کہے ہو جا تو ناممکن بھی ممکن بن جائے۔ تو وہ ہے جس کے ایک اشارے سے سمندر چیر جاتا ہے، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور پتھر سے پانی نکل آتا ہے۔ یا اللہ، تو اپنے کرم سے اندھیروں میں اجالا بھر دیتا ہے، تو مایوسیوں کو امیدوں میں بدل دیتا ہے، تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو پھر سے جینے کی وجہ دے دیتا ہے۔ یا اللہ، تیری شان اتنی بلند ہے کہ جب تو دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، جب تو اٹھاتا ہے تو سب سے اونچا اٹھاتا ہے
اور جب تو بانٹتا ہے تو رحمتیں برسا کر بانٹتا ہے۔ یا اللہ، آج ہم سب بہنیں تیرے آگے جھکی ہوئی ہیں، ہماری پلکوں پر آنسوؤں کی لڑی ہے، ہمارے لب خاموش ہیں لیکن دل چیخ رہا ہے۔ یا اللہ، تو ان چیخوں کو سن لے جو آواز نہیں بن پائیں، تو ان دردوں کو پڑھ لے جو کسی زبان پر نہ آ سکے۔ یا اللہ، تو اپنی شفقت سے ہمارے دلوں کو سکون دے دے، ہماری روح کی تھکان مٹا دے، اور ہمارے سینے سے اس بوجھ کو اٹھا لے جو ہر رات نیند چراتا ہے۔ یا اللہ، تو ہمارے لیے وہ دروازے کھول دے جو اب تک بند رہے، تو ہماری تقدیر کے صفحوں میں رحمت کی عبارت لکھ دے، تو ہماری سانسوں میں راحت کا سکون اتار دے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں گناہوں کی زنجیروں سے آزادی دے دے، تو ہمارے دلوں کو صاف کر دے جیسے بارش زمین کو پاک کر دیتی ہے۔ یا اللہ، تو ہماری ان دبی ہوئی دعاؤں کو پورا کر دے جو سالوں سے آنکھوں میں آنسو بن کر ٹھہری ہوئی ہیں، تو ہماری ان راتوں کی گواہی قبول کر لے جو سجدوں میں کٹی ہیں، تو ہمارے سینے کی ہر جلن کو ٹھنڈی کر دے۔ یا اللہ، تو ہماری تقدیریں ایسی روشن کر دے کہ اندھیرے ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے، تو ہمیں اپنے کرم سے اس مقام تک پہنچا دے جہاں سے صرف تیری رحمتیں نظر آئے، جہاں سے ہمیں تیرا کرم، تیرا پیار اور تیرا ساتھ کبھی نہ چھوٹے۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنے قریب کر لے، ہمارے دلوں کو صرف تجھ سے جوڑ دے، اور ہمیں دنیا کی ہر بے سکون چیز سے بچا کر اپنی طرف کھینچ لے۔ یا اللہ، تو اپنی شان کے صدقے ہمیں کبھی اکیلا نہ چھوڑ، ہمیں ٹوٹنے نہ دے، اور ہماری جھولی کو اتنی بھر دے کہ ہماری آنکھوں کے آنسو صرف خوشی کے بن جائے۔ یا اللہ، تو پوری امت کی پکار سننے والا ہے، تو ہر اس بہن کی تڑپ جاننے والا ہے جو اپنی گود کی خالی پن لے کر ہر رات روتی ہے۔ یا اللہ، تو وہ ہے جو بانجھ زمین کو بھی پھلدار کر دیتا ہے، تو وہ ہے جو سوکھی ڈالیوں کو ہریالی دے دیتا ہے۔ یا اللہ، تو اپنی قدرت سے ان تمام بہنوں کی جھولی بھر دے جو اولاد کے لیے پریشان ہیں، جن کی آنکھیں ہر مہینے امید لے کر اٹھتی ہیں اور مایوسی لے کر بند ہو جاتی ہیں۔ یا اللہ، تو ان کے دل کی اس سسکی کو سن لے جو کسی کو نہیں سنائی دیتی، تو ان کی روح کی اس جلن کو ٹھنڈک دے دے جو صرف تو جانتا ہے۔ یا اللہ، تو ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، تو ان کی تقدیر میں وہ خوشیاں لکھ دے جن کا انتظار کرتے کرتے ان کے دل تھک گئے ہیں۔ یا اللہ، تو ان بہنوں کے گھروں میں بچے کی کلکاری اتار دے، تو ان کی گودیں بھر دے، تو ان کی روحوں میں سکون اتار دے۔ یا اللہ، تو ان کی آنکھوں کے آنسو خوشی میں بدل دے، ان کی راتوں کے سجدے قبول کر لے، ان کی ٹوٹی امیدوں کو اپنے کرم سے سیدھا کر دے۔ یا اللہ، تو ان کے جسم کو شفا دے، ان کے ہارمون، خون، نس، جسم اور قدرت میں وہ تندرستی اتار دے جو اولاد کے آنے کا ذریعہ بنے، تو ہر رکاوٹ، ہر کمزوری، ہر درد کو دور کر دے۔ یا اللہ، تو ان بہنوں کی دعا سن جو دوسروں کے بچوں کو دیکھ کر مسکراتی تو ہیں لیکن دل میں ٹوٹ جاتی ہیں، تو ان کی اس خاموش ٹوٹن کو راحت میں بدل دے۔ یا اللہ، تو ان کی جھولی کو اپنے رحمت بھرے فضل سے بھر دے، تو ان کے گھروں کو روشنی دے، تو ان کی زندگی کو خوشیوں کے رنگوں سے سجا دے، اور پوری امت کی ان بہنوں کو اولاد کی نعمت عطا کر دے جو تیرے در پر رو رو کر بس اتنا کہتی ہیں، یا اللہ، میری گود بھی بھر دے، میری جھولی بھی مہکا دے، میری راتوں کو بھی خوشیوں کی صبح دے دے۔ یا میرے مالک، تو وہ ہے جس کی رحمتیں بے انت ہیں، جس کا کرم ہر سانس میں شامل ہے، تو وہ ہے جو اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، چاہے وہ لاکھ نافرمانیاں کر لیں تو پھر بھی اپنی رحمت سے در نہیں بند کرتا۔ یا میرے مالک، ہم سب بہنیں تیرے در پر اپنے ٹوٹے ہوئے دل، تھکی ہوئی روح اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے آئی ہیں۔ ہمارے دلوں میں نہ کوئی سکون بچا ہے، نہ ہی آنکھوں میں کوئی راحت کی کرن، بس تو ہی ہے جو اس اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتا ہے۔ یا اللہ، تو ہماری اولادوں کو ایسا بنا دے کہ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، جو آج ہم سے دور ہو چکے ہیں، جو نافرمانی کی راہ پر نکل چکے ہیں، تو انہیں سیدھا راستہ دکھا دے، ان کے دلوں میں محبت، ادب اور حیا پیدا کر دے۔ یا اللہ، تو ہمارے گھروں میں اپنے کرم کا ایسا اجالا کر دے کہ ہر کونا برکت سے مہک جائے، تو ہمارے بچوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پر لا دے۔ یا اللہ، جن گھروں میں سکون نہیں،
جن گھروں میں ماں باپ اپنے بچوں کی سختی سے ٹوٹ چکے ہیں تو ان گھروں میں محبت کی ہوا چلا دے، تازگی اور سمجھداری کا بادل برسا دے۔ یا اللہ تو ہمارے گھروں کو ایسے بنا دے کہ تیری رحمتوں کا بسیرا بن جائے۔ یا میرے مالک تو ہر روزی کے دروازے کھول دے، وہ دروازے جو برسوں سے بند پڑے ہیں۔ تو ہماری حلال کمائی میں ایسی برکت دے کہ نہ کبھی تنگی آئے نہ کوئی محتاجی۔ تو ہماری محنت کو اپنی رحمت سے ایسا سنوار دے کہ ہماری تھکاوٹ بھی عبادت میں بدل جائے۔ یا اللہ تو ہمارے گھروں کی دیواروں سے شکوے مٹا دے، تو ہماری چھت کے نیچے رحمتوں کی بارش کر دے۔ یا اللہ تو ہمیں اور ہماری اولادوں کو ایک دوسرے کے لیے رحمت بنا دے۔ تو ماں باپ کے آنسوؤں کا جواب اولاد کی محبت سے دے دے۔ تو ہمارے ٹوٹتے ہوئے گھروں کو پھر سے جوڑ دے۔ تو ہر اس دل کو راحت دے جو بس تیری رحمت کا محتاج ہے۔ یا اللہ تو اپنے کرم سے ہمیں ایسی زندگی دے جس میں نہ شکوہ ہو نہ شکن، بس تیرا سکون ہو، تیرا نور ہو اور تیری رحمتوں کا اثر ہو جو کبھی ختم نہ ہو۔ یا میرے مالک تو وہ ہے جو دلوں کی چیخیں سنتا ہے، تو وہ ہے جو سسکیوں کے پیچھے چھپے درد کو بھی سمجھتا ہے۔ یا اللہ ہم سب بہنیں آج تیرے در پر ایسی حالت میں کھڑی ہیں جہاں نہ لفظ ساتھ دے رہے ہیں نہ ہمت بچی ہے، بس آنسو ہیں جو تیرے کرم کی آس میں بہتے جا رہے ہیں۔ یا میرے مالک تو ان راتوں کی گواہی قبول کر لے جو ہم نے جاگ کر گزاری ہے۔ تو ان سجدوں کو دیکھ لے جہاں ہم نے اپنے ٹوٹے ہوئے ارمانوں کو تجھ پر سونپ دیا۔ یا اللہ تو ہماری ان دعاؤں کو پورا کر دے جو کسی کو نہیں سنائی، بس تجھ سے کہہ دیں وہ آہیں جو دل میں ہی دفن ہو گئیں، تو انہیں بھی اپنا رحمت بھرا جواب دے دے۔ یا میرے مالک تو ہمارے سینے میں جمع ہر اس درد کو ختم کر دے جو اب سانسوں میں بوجھ بن چکا ہے۔ تو ہمارے اندر وہ سکون بھر دے جو ہمیں تیرے قریب کر دے۔ یا اللہ تو ان بہنوں کی جھولی بھر دے جن کے پاس کچھ نہیں بچا، تو ان کے ٹوٹے دلوں کو پھر سے جوڑ دے۔ تو ان کے ہاتھوں کو ایسا کرم دے کہ وہ کبھی تنگ دستی کا نام نہ لیں۔ یا اللہ تو ہماری آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو بیکار نہ جانے دے، تو انہیں اپنے کرم سے وہ مقام دے دے کہ ہر آنسو تیری رحمت کا موتی بن جائے۔ تو ہماری زندگی کے ہر اندھیرے کو اپنے نور سے روشن کر دے، اور جب ہم ٹوٹ جائیں تو بس تیرا سہارا بن جائے۔ یا اللہ تو ہمیں اتنی تسلی دے دے کہ ہمارے دلوں سے یہ بوجھ ہمیشہ کے لیے اتر جائے اور ہم پھر سے مسکرانا سیکھ جائے صرف تیرے کرم کی وجہ سے۔ یا میرے مالک تو وہ ذات ہے جو بند دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے، تو وہ ہے جو سوکھے درختوں میں بھی پھل لگا دیتا ہے، تو ہی تو ہے جو تنگ حالی میں بھی رحمتیں برسا دیتا ہے۔ یا اللہ آج ہم سب بہنیں تیرے در پر اپنی جھولی پھیلائے کھڑی ہیں۔ ہمارے گھروں میں تنگی ہے، ہمارے دلوں میں گھٹن ہے، ہماری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ یا اللہ تو اپنے کرم سے ہمارے لیے روزی کے وہ سارے دروازے کھول دے جن پر برسوں سے تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے نصیبوں کی بند راہوں میں اپنی رحمت کا سورج چمکا دے۔ یا اللہ تو ہماری محنت میں ایسا اثر دے کہ ہر دن کی تھکاوٹ پھل بن کر لوٹے۔ تو ہمارے ہاتھوں کی لکیروں کو برکت والی بنا دے۔ یا اللہ تو ہمارے گھروں میں حلال روزی کی ایسی بہار دے دے کہ کوئی فکر، کوئی تنگی، کوئی محتاجی نہ رہے۔ تو ہمارے بچوں کے لیے رزق کے راستے آسان کر دے۔ تو ہمارے گھروں کی رسوئی میں کبھی خالی پن نہ آنے دے۔ یا اللہ تو ہمارے کاموں میں ایسی صفائی دے کہ ہماری روزی بھی عبادت بن جائے۔ تو ہر اس دروازے کو کھول دے جو اب تک انسانوں کی وجہ سے بند تھا، مگر تیری قدرت کے آگے کچھ بھی مشکل نہیں۔ یا اللہ تو اپنے خزانوں سے ہمیں اتنا عطا کر دے کہ ہم تیرے ہی بندوں پر تیری ہی رحمت بانٹ سکیں۔ تو ہماری راتوں کی بے خوابی کو سکون میں بدل دے، ہماری آنکھوں کے آنسوؤں کو راحت کی نیند میں بدل دے۔ تو اپنی رحمت سے ہماری جھولی اس طرح بھر دے کہ نہ کوئی گلا رہے، نہ کوئی فکر، صرف تیرا کرم ہو، تیرا نور ہو اور تیری رحمت کی چادر ہو جو ہمارے گھروں کو ہمیشہ کے لیے ڈھانپ لے۔ یا اللہ تو تنگ حالی کو دور کر، دلوں کو صاف کر اور ہمارے گھروں میں ایسی برکت دے دے جو پیڑھیوں تک چلے۔ یا میرے مالک تو ہماری روح کی گہرائیوں میں چھپے ان دردوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ہم کبھی لفظوں میں بیان نہیں کر پائے۔ تو وہ ہے جو سسکیوں کو بھی سنے بنا جواب دے دیتا ہے۔ تو وہ ذات ہے جو تنہا دلوں کو اپنی رحمت سے بھینچ لیتا ہے۔ یا اللہ ہم سب بہنیں تیرے در پر کانپتے ہوئے دلوں،
بھر آئی آنکھوں اور ٹوٹی ہوئی ہمت کے ساتھ کھڑی ہیں۔ تو اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں چھپا لے۔ یا اللہ، تو ان آنسوؤں کا جواب دے دے جو راتوں کے سناٹوں میں تکیے میں بھیگتے رہے۔ تو اس درد کو سکون میں بدل دے جو سینے کو اندر سے جلا دیتا ہے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں وہ راحت عطا کر دے جو ہمارے دلوں کو تسلی دے سکے، جو ہماری روح کو ٹھنڈک دے سکے۔ یا اللہ، تو ان امیدوں کو پھر سے زندہ کر دے جنہیں ہم روز اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں۔ تو ہماری دعاؤں کو اپنی قبولیت سے وہ مقام دے دے جہاں سے بس رحمتیں برسیں۔ یا اللہ، تو ہماری ان راتوں کو گواہی بنا لے جب ہم نے اپنے حالات تجھ پر چھوڑ دیے، جب تیرے سوا کوئی در نہیں بچا، جب ہماری آواز بھی تھک گئی مگر دل نے تیرا نام لینا نہیں چھوڑا۔ یا میرے مالک، تو ان ماؤں کے آنسو پوچھ دے جو اپنی اولادوں کے لیے راتیں جاگتی ہیں۔ تو ان بہنوں کی جھولیاں بھر دے جو تیرے سوا کسی کو نہیں جانتی۔ تو ان سب کے لیے رحمت، سکون اور تسلی کی بارش کر دے جو آج بس تجھ سے ایک ہی بات کہہ رہی ہیں۔ یا اللہ، اب اور نہیں سہا جاتا، اب تو ہی ہماری پکار سن لے۔ یا اللہ، تو ہمارے آنسوؤں کا مطلب جانتا ہے، تو ہماری خاموشیوں کے پیچھے چھپی چیخوں کو بھی سنتا ہے۔ تو وہ ذات ہے جو بے بس ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ یا اللہ، آج ہم سب بہنیں تیرے در پر ٹوٹے ہوئے دل، تھکی ہوئی روح اور کانپتی ہوئی امیدوں کے ساتھ کھڑی ہیں۔ تو ہماری اس حالت پر رحم کر دے۔ یا اللہ، تو ہماری زندگی کے ہر اس موڑ کو آسان کر دے جہاں سے آگے راستہ نہیں دکھتا۔ تو ان اندھیروں میں اپنا نور بھر دے جہاں ہماری سوچ بھی جواب دے گئی ہے۔ یا اللہ، تو ہماری دعاؤں کو اس وقت قبول کر جب ہم رو رو کر بس تیرا نام لیتے ہیں۔ تو ان راتوں کو گواہ بنا جب ہم نے تنہائی میں سجدوں میں گر کر تجھ سے راحت مانگی۔ یا اللہ، تو ہماری روح کی ٹوٹن کو اپنی رحمت سے جھوڑ دے۔ تو ہماری سانسوں سے وہ بوجھ اتار دے جو ہر لمحہ بھاری ہوتا جا رہا ہے۔ یا اللہ، تو ہمارے دلوں کو اپنے سکون سے بھر دے۔ تو ہمارے حالات کو اپنی قدرت سے بدل دے۔ تو ہمارے نصیبوں کو اپنی رحمت سے پھر سے لکھ دے۔ یا اللہ، تو جن دروازوں کو بند دیکھ رہا ہے انہیں اپنے کرم سے کھول دے۔ تو جن راستوں میں تکلیفیں ہیں انہیں آسانی میں بدل دے۔ یا اللہ، تو ہماری دعاؤں کو وہ وقت دے دے جب تیرا کہنا صرف کن ہو اور سب کچھ بدل جائے۔ تو ہمارے آنسوؤں کو اپنے نور میں بدل دے اور ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی رحمت کے سائے میں رکھ لے۔ یا اللہ، تو ہماری روحوں کا حال جاننے والا ہے۔ تو وہ ہے جو ہر بہن کی چھپی ہوئی تکلیف کو بھی دیکھتا ہے۔ یا اللہ، آج ہم سب بہنیں تیرے سامنے اپنے دلوں کی تھکان، اپنے حالات کے بوجھ اور اپنی ٹوٹی ہوئی امیدوں کو لے کر کھڑی ہیں۔ تو اپنی رحمت سے ہماری ساری پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ، تو ہمارے گھروں سے اداسی، تنگی اور بے چینی کے بادل ہٹا دے۔ تو ہماری زندگی میں وہ خوشیاں واپس لا دے جو گناہوں کی وجہ سے ہم سے دور ہو گئیں۔ یا اللہ، تو ہمیں وہ توبہ نصیب کر جو دل کی گہرائی سے ہو، جو روح کو صاف کر دے، جو ہماری تقدیریں بدل دے۔ یا اللہ، تو ان غلطیوں کو معاف کر دے جن کی وجہ سے ہمارے گھروں کی برکتیں رک گئیں۔ تو ان بھولوں کو مٹا دے جن کی وجہ سے ہمارے دل بھاری ہو گئے۔ تو ہمیں گناہوں کی اندھیری راہوں سے نکال کر اپنے نور والی راہ پر لے آ۔ یا اللہ، تو ہر اس بہن کی مشکل آسان کر دے جو اپنے گھر کی اداسی سے ٹوٹ چکی ہے۔ تو اس کے گھر میں محبت، سکون اور رحمت کی ہوا چلا دے۔ تو اس کے دل میں نیا حوصلہ بھر دے۔ یا اللہ، تو ہمارے گھروں میں وہ روشنی واپس لے آ جو گناہوں کی دھول میں ڈھک گئی تھی۔ تو ہماری دہلیز پر خوشیوں کے قدم جما دے۔ یا اللہ، تو ہر اس گناہ سے ہمیں دور کر دے جس نے ہمارے گھروں کی برکت روک دی۔ تو ہماری روح کو پاک کر دے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے اور ہمیں اپنے قریب کر لے۔ یا اللہ، تو اپنی رحمت سے ہماری زندگی کو آسان بنا دے، ہمارے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے اور ہماری ہر تڑپتی ہوئی دعا کو اپنی قبولیت کی روشنی دے دے۔ یا اللہ، تو ہمارے ماں باپ کی ہر تھکن کا حساب جانتا ہے۔ تو ان کی ہر قربانی سے واقف ہے۔ تو ان کی ہر خاموش تڑپ، ہر بے آواز دعا اور ہر انکہی تکلیف کو سننے اور سمجھنے والا ہے۔ یا اللہ، تو ان کے جسموں کو صحت کا سایہ دے دے، ان کے دلوں میں سکون بھر دے، ان کی روح کو ہمیشہ تازگی اور راحت دے۔ یا اللہ، جن ماں باپ نے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اپنی خواہشیں قربان کر دیں،
تو ان کی ہر قربانی کو اپنے کرم سے انعام بنا دے۔ یا اللہ، جن ماں باپ نے بھوک سہ کر اپنے بچوں کو کھلایا، جن باپوں نے دھوپ میں محنت کر کے گھر چلایا، جن ماؤں نے راتیں جاگ کر بچوں کے ماتھے چومے، تو انہیں وہ سب دے دے جس کی انہوں نے کبھی تمنا بھی نہیں کی۔ یا اللہ، تو ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کی ہر سانس کو صحت، حفاظت اور راحت کے ساتھ لمبا کر دے۔ یا اللہ، انہیں ایسا سایہ بنا دے جو زندگی کی ہر دھوپ کو ٹھنڈک میں بدل دے۔ یا اللہ، جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کے ہر لمحے کی تھکان کو جذبات میں بدل دے، تو ان کے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر دے اور ان کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ یا اللہ، اگر ہمارے کسی لفظ، کسی رویے یا کسی بھول سے ہمارے ماں باپ کا دل ٹوٹا ہو تو ہمیں معاف کر دے اور ان کے دلوں کو بھی ہمارے لیے صاف کر دے۔ یا اللہ، تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ان کی خدمت کرنے والے بنیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کے دل کا سکون اور ان کی آخرت کی روشنی بن جائے۔ یا اللہ، تو ان کی زندگی میں ہمیں رحمت کا ذریعہ بنا، ان کے لیے دعا کرنے والا بنا، ان کے سینے کی ہر گھٹن کو دور کر، ان کی ہر دبی ہوئی حسرت کو پورا کر، اور جب کبھی ان کا دم ٹوٹے تو انہیں اپنے نبی کے پڑوس میں جگہ دے، اور ایسے مقام پر پہنچا جہاں تیری رحمتیں برستی ہوں، تیری محبتیں لپٹی ہوں، اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں ان کا استقبال کر رہی ہوں۔ یا اللہ، تو ہمارے ماں باپ کی ساری تھکاوٹوں کو سکون میں بدل دے، ان کے ہر آنسو کو مسکان میں اور ہر دعا کو قبولیت کے نور میں بدل دے۔ یا اللہ، تو پوری دنیا کے ہر مسلمان کا حال جاننے والا ہے، تو ان کی ہر سانس، ہر تکلیف، ہر ڈر اور ہر امید کو دیکھتا ہے۔ یا اللہ، آج ہم سب بہنیں تیرے در پر ہاتھ اٹھا کر پوری امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے دعا کر رہی ہے۔ تو اپنے کرم سے ہر مسلمان پر اپنی رحمت کا سایہ پھیلا دے۔ یا اللہ، تو ان مسلم ملکوں کو امن دے دے جہاں جنگ، خون خرابہ، ظلم اور تباہی نے گھروں کو سونا کر دیا۔ تو ان ماؤں کی چیخیں سن لے جن کے بچے بموں اور گولیوں کی وجہ سے کھو گئے۔ تو ان پتاؤں کے دلوں کی ٹوٹن کو راحت دے جن کی آنکھیں اپنے بچوں کی لاشیں اٹھاتے اٹھاتے سوکھ گئیں۔ یا اللہ، تو ان بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کر جن کے آس پاس خوف کا ماحول ہے، تو انہیں امن کی چادر اڑا دے۔ یا اللہ، تو ہر مسلمان کے گھر کو عافیت دے، تو انہیں ہر برائی، ہر آفت، ہر بیماری، ہر بلا اور ہر نقصان سے بچا لے۔ یا اللہ، تو ہر اس جگہ اپنی رحمت اتار دے جہاں تیرے بندے ڈر میں جی رہے ہیں، تو ان کے دلوں میں حوصلہ بھر دے، تو انہیں وہ طاقت دے دے جس سے وہ ہر مشکل کا سامنا کر سکیں۔ یا اللہ، تو ان بچوں کی حفاظت کر جو بے بس ہیں، جو بھوک سے تڑپتے ہیں، جو ٹھنڈ میں کانپتے ہیں، تو ان کے لیے ایسی رحمت بھیج دے جس سے ان کا درد مٹ جائے۔ یا اللہ، تو ان مسلم قیدیوں کو آزادی دے دے جو ناحق جیلوں میں سڑ رہے ہیں، تو ان کے گناہ معاف کر دے، ان کی روح کو سکون دے دے۔ یا اللہ، تو پوری امت کے دلوں کو جوڑ دے، ان کے بیچ محبت پیدا کر دے، ان کے دشمنوں کی چالیں ناکام کر دے، تو انہیں تفرقے سے بچا کر ایکتا اور بھائی چارے کی طرف لے آ۔ یا اللہ، تو ہر مسلمان کی روزی میں برکت دے، ان کی جھولیوں کو حلال نعمتوں سے بھر دے، تو انہیں عزت، امان، رحمت، سکون، صحت اور عافیت کا لباس پہنا دے۔ یا اللہ، تو پوری امت کو ہر اس برائی سے بچا لے جو ان کے خلاف چل رہی ہے۔ تو ہر مسلمان کی نسل، ایمان، گھر، جان، مال، اولاد اور عزت کی حفاظت کر۔ یا اللہ، تو اپنے نور سے دنیا کے ہر کونے کو روشن کر دے جہاں مسلمان تیرا نام لے کر جی رہے ہیں، اور تو ان سب پر اپنی رحمت کی بارش ایسے کر دے جیسے سوکھی زمین پر پہلی پھوہاریں گرتی ہیں، زندگی لے کر، امید لے کر، سکون لے کر اور تیرے کرم کی خوشبو لے کر۔ یا میرے مالک، تو ان دلوں کا حال بھی جانتا ہے جن کی آوازیں کبھی زباں پر نہیں آئیں۔ تو وہ ہے جو اس بے چینی کو بھی سمجھتا ہے جو ہر روز ایک غریب بیٹی کے دل میں اس کے بصیرہ نہ ہونے کی وجہ سے امڑتی ہے۔ یا اللہ، ہم سب بہنیں آج تیرے در پر ان تمام غریب لڑکیوں کے لیے ہاتھ اٹھائے کھڑی ہیں جو اچھے رشتوں کے لیے روتی ہیں، جو ہر روز اپنی ماں کی مایوس آنکھیں اور اپنے باپ کے جھکے ہوئے قدموں کو دیکھتی ہیں۔ یا اللہ، تو ان کی تقدیریں آسان کر دے، تو ان کی جھولیاں بھر دے
تو ان کے لیے ایسے نیک پاک اور محبت کرنے والے رشتوں کا انتظام کر دے جو ان کی عزت کی حفاظت کرے، ان کے سکون کا ذریعہ بنے اور ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی بن جائے۔ یا اللہ، تو ان کی تنگ حالی کو دور کر دے، تو ان کے گھروں میں برکت عطا کر، تو ان کی جھولیوں کو حلال رزق سے بھر دے تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی عزت اور راحت کے ساتھ کر سکے۔ یا اللہ، تو ہر اس لڑکی کے نصیب کو روشن کر دے جس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے مگر دروازے پر کوئی اچھا رشتہ نہیں آ رہا۔ تو ان کی آنکھوں کے آنسوؤں کو سکون میں بدل دے، تو ان کے سجدوں کو قبولیت کی منزل دے۔ یا اللہ، تو ان کی ہر دبی ہوئی آہ کو دعا بنا دے اور ان کی دعا کو رحمت بنا کر ان کی جھولی میں وہ سکون ڈال دے جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہی ہیں۔ یا اللہ، تو ان کے راستوں سے ہر رکاوٹ ہٹا دے، ہر بند دروازہ کھول دے اور ان کے لیے وہ ساتھی بھیج دے جو ان کے ٹوٹے دل کو جوڑ دے، ان کے لبوں پر مسکان لائے اور تیری رحمت کا ذریعہ بن جائے۔ یا اللہ، تو ہمارے ان آنسوؤں کو برباد نہ جانے دے اور ان تمام بیٹیوں کے نصیبوں کو اپنے کرم سے ایسا سنوار دے کہ ہر طرف بس تیری رحمتوں کی بارش ہو اور ہر بیٹی کو اس کا بصیرہ، اس کا سکون اور اس کا حق عطا ہو جائے۔ یا میرے مالک، تو وہ ہے جو تنگحالی کو بھی اپنی رحمت سے خوشحالی میں بدل دیتا ہے، تو وہ ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، تو وہ ہے جو مایوس دلوں میں پھر سے امید جگا دیتا ہے۔ یا میرے مالک، آج ہم سب بہنیں تیرے در پر اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں اور بھاری دلوں کے ساتھ کھڑی ہیں۔ تو ہمارے گھروں کو اس پریشانیوں کی دلدل سے نکال دے، تو ہماری زندگی پر چھائے ہوئے ہر بوجھ، ہر گھٹن، ہر تنگی، ہر مشکل کو اپنی قدرت سے مٹا دے۔ یا اللہ، تو ہمارے لیے روزی کے وہ سارے دروازے کھول دے جو گناہوں کی دھول میں دب گئے، تو ہماری کمائی میں ایسی برکت دے دے کہ ہمارے گھروں میں کبھی خالی پن نہ رہے، ہمارے برتنوں میں روشنی رہے، ہمارے چولہوں میں گرماہٹ رہے اور ہمارے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ رہے۔ یا میرے مالک، تو ہماری محنت کو اثر دے، تو ہمارے ہاتھوں سے تنگی اور تھکان کو دور کر، تو ہمارے کاموں کو آسان کر دے۔ یا اللہ، تو ہمیں ان تمام گناہوں سے پختہ توبہ نصیب کر دے جن کی وجہ سے ہمارے گھروں سے خوشیاں اڑ گئیں، برکت رک گئی اور سکون بکھر گیا۔ یا اللہ، تو ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمیں گناہوں سے دور کر دے، ہمیں اپنی طرف موڑ دے، تو ہمارے سینے میں وہ روشنی بھر دے جو توبہ کو قبول کراتی ہے۔ یا میرے مالک، تو ہماری زندگی کی ہر ٹھہری ہوئی ہوا کو چلا دے، ہر بند راستے کو کھول دے، ہر پریشان دل کو راحت دے، تو ہمارے گھروں میں محبت، رحمت، سکون اور برکت کی بارش کر دے۔ یا اللہ، تو ہمارے آنسوؤں کو بیکار نہ جانے دے، تو انہیں اپنی رحمت کا ذریعہ بنا دے، ہماری دعاؤں کو قبول کر اور ہمارے گھروں کو ہمیشہ کے لیے تنگی، غم اور پریشانیوں سے بچا کر رکھ۔ یا میرے مالک، تو ہماری راتوں کو چین دے، ہماری صبحوں کو برکت دے اور ہماری پوری زندگی کو اپنی مہربانی کے سائے میں محفوظ کر دے۔ یا میرے مالک، تو وہ ہے جو ہر ٹوٹی ہوئی امید کو پھر سے جوڑ دیتا ہے، تو وہ ہے جو سونی جھولیوں کو بھر دیتا ہے، تو ہر اس دل کی پکار سنتا ہے جو صرف تجھے پکارتا ہے۔ یا اللہ، تو ہماری آج تک کی ہر دعا، ہر آنسو، ہر سسکی اور ہر سجدہ جانتا ہے۔ آج ہم سب بہنیں پھر سے تیرے در پر تڑپتے ہوئے دلوں اور نم پلکوں کے ساتھ کھڑی ہیں۔ یا اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر، تو ہماری توبہ قبول کر، تو ہماری زندگی کی ہر پریشانی دور کر، تو ہمارے گھروں سے اداسی، تنگی اور غم کے بادل ہٹا دے، تو ہماری روزی میں برکت دے، تو ہمارے گھروں کے ہر بند دروازے کو اپنے کرم سے کھول دے۔ یا اللہ، تو ہر اس بہن کے نصیب کو روشن کر جو اچھے رشتے کے انتظار میں ہے، تو ہر اس باپ کی فکر دور کر جو اپنی بیٹی کے جہاز اور عزت کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، تو ہر اس ماں کی جھولی بھر دے جو اولاد کے لیے روتی ہے، تو ہر اس گھر کو روشن کر دے جہاں رحمت کے فرشتے اترنا بند ہو چکے ہیں، تو ہر نافرمان اولاد کو ہدایت دے اور ان کے ماں باپ کو راحت دے۔ یا اللہ، تو ہمارے ماں باپ کی لمبی عمر اور بخشش کا سامان بنا، تو پوری امت مسلمہ کی حفاظت کر، دنیا کے ہر مسلمان کو امن، سکون، رزق، عزت، محبت اور ہدایت عطا کر، تو ہمارے آنسوؤں کو قبولیت کا موتی بنا دے، ہماری ہر دعا کو اپنے کرم سے پورا کر، اور جب بھی ہماری زبان تھک جائے تو ہماری روح تیرے در پر سجدہ کرتی رہے۔ یا اللہ، ہماری آج کی دعا قبول فرما
اور ہمیں اگلی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تیری رحمت اتنی بڑی ہے کہ ہماری زبان اسے بیان نہیں کر سکتی۔ تیری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہماری گنتی بھی تھک جائے۔ یا میرے مالک، تو نے ہمیں زمین پر چلنے کے قابل بنایا، ہمیں آسمان کو دیکھنے کی نظر دی، ہمیں پانی دیا، ہمیں ہوا دی۔ یا اللہ، تو نے ہمیں بھوک لگائی اور پھر کھانے کو دیا، پیاس لگائی اور پھر پانی دیا، ہمیں دکھ دیے تاکہ ہم تجھے پکاریں، ہمیں خوشی دی تاکہ ہم تیرا شکر ادا کریں۔ یا میرے مالک، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے تو کون کرے گا؟ اگر تو ہمیں تھام نہ لے تو کون تھامے گا؟ اگر تو ہمیں سنبھال نہ لے تو ہم بکھر جائیں گے۔ یا اللہ، تو ہماری تنہائیوں میں بھی ہمارے ساتھ ہے، تو ہماری آہٹ سے پہلے ہمیں سنتا ہے، تو ہماری سانسوں کو گنتا ہے، تو ہماری دھڑکنوں کو جانتا ہے۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسا دل دے جو صرف تیرا ہو، ہمیں ایسی آنکھیں دے جو تیرے خوف سے روتی رہیں، ہمیں ایسی زبان دے جو صرف تیرا ذکر کرے۔ یا اللہ، تیری محفل میں وہ سکون ہے جو اس دنیا کے کسی کونے میں نہیں، تیری رحمت میں وہ لذت ہے جو جنت کے کسی پھل میں نہیں، تیرے دیدار میں وہ نور ہے جو سارے جہاں کو مات دے دے۔ یا میرے مالک، ہمیں تیری محبت میں وہ ڈوبو کہ ہمارا دل کسی اور کی طرف دیکھے ہی نہ، ہمیں تیرے سوا کسی اور کا سہارا نہ ہو، تیرے سوا کسی اور پر بھروسہ نہ ہو۔ یا اللہ، تو ہماری دعاؤں کو سن، ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہماری روح کو پوتر کر، ہمارے دل کو اپنے نور سے بھر دے۔ یا میرے مالک، ہماری آنکھوں میں وہ آنسو بھر جو تیرے لیے گرے، ہمارے ہاتھوں میں وہ طاقت دے جو تیرے لیے اٹھے، ہمارے قدموں میں وہ ہمت دے جو تیرے راستے پر چلیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر، ہمیں ان لوگوں میں کر جو تجھے پکارتے ہیں، جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، جو تیرے راستے میں اپنی جان تک دے دیتے ہیں۔ یا میرے مالک، تو ہمیں اپنے قریب کر، تو ہمیں اپنے پیار میں ڈوبا، تو ہمیں اپنی رضا کا سایہ دے۔ یا اللہ، تو ہماری ہر سانس کو عبادت بنا دے، تو ہماری ہر دھڑکن کو تیرا ذکر بنا دے، تو ہماری ہر نظر کو تیری طرف موڑ دے۔ یا میرے مالک، ہمیں اس زندگی میں بھی اپنی رحمت سے نواز اور موت کے بعد بھی اپنی جنت کا مہمان بنا۔ یا اللہ، تو ہی ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے، تو ہی ہے جو ہر دل کا حال جانتا ہے، تو ہی ہے جو ہر گھر کے دروازے پر اپنی رحمت کا سایہ پھیلاتا ہے۔ یا میرے مالک، تو ہی ہے جو تنگ دستی کو دور کرتا ہے، تو ہی ہے جو برکتیں برساتا ہے، تو ہی ہے جو ایک لقمے میں بھی پیٹ بھرنے کی طاقت ڈال دیتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں سے پریشانیوں کو ایسے اٹھا لے جیسے دھوپ سے اندھیرا مٹ جاتا ہے، ہمارے دلوں سے بوجھ کو ایسے ہٹا دے جیسے طوفان کے بعد ٹھنڈی ہوا چلتی ہے۔ یا میرے مالک، تو ہمارے گھروں میں محبت کا دیا جلا دے، دلوں میں سکون کی بارش کر دے، ہر کمرے میں تیری رحمت کا اجالا پھیلا دے۔ یا اللہ، ہمارے ماں باپ کی چنتاؤں کو ختم کر دے، ان کے چہروں سے ہر شکن کو مٹا دے، ان کی عمر میں برکت ڈال دے، ان کے دلوں کو تسلی دے، ان کی دعاؤں کو قبول کر۔ یا میرے مالک، ہمارے ہمسائے جو تنگی میں ہیں، ان کے گھروں میں بھی برکت کا دریا بہا دے، ان کے بچوں کے چہروں پر بھی مسکان لا دے، ان کی تھکان کو دور کر، ان کی آنکھوں کے آنسوؤں کو خوشی میں بدل دے۔ یا اللہ، پورے محلے سے بے روزگاری کو مٹا دے، ہر گھر میں حلال اور پاک روزی کا سفر بہا دے۔ یا میرے مالک، ان ماؤں کی آہوں کو سن جو اپنے بچوں کے کپڑوں اور کھانے کے لیے پریشان ہیں، ان باپوں کی تھکان کو دور کر جو صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی کمی محسوس کرتے ہیں۔ یا اللہ، ان بہنوں کی دعا سن جو اپنے بھائیوں کے قرض چکانے کے لیے تیرے آگے ہاتھ اٹھاتی ہیں۔ یا میرے مالک، تو ہر گھر سے فساد، جھگڑا اور نفرت کو ختم کر دے، ہر دل کو ایک کر دے، ہر زبان کو سچائی سے بھر دے۔ یا اللہ، ان لوگوں کے گھروں میں بھی برکت ڈال دے جن کے پاس کچھ نہیں لیکن پھر بھی وہ تیرا نام لیتے ہیں، تیرے شکر گزار ہیں۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسے ہاتھ دے جو دوسروں کو دیں، ہمیں ایسے دل دے جو دوسروں کا درد محسوس کریں، ہمیں ایسے قدم دے جو دوسروں کی مدد کے لیے چلیں۔ یا اللہ، ہماری زندگی کو دوسروں کے لیے آسان بنا دے، ہمیں اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے، ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے، ہمیں اس سکون سے نوازے جو صرف تیری یاد میں ملتا ہے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں غموں سے آزاد کر، ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا،
ہمارے دلوں میں اپنے نور کی روشنی ڈال، ہمارے رشتوں میں مٹھاس ڈال۔ یا اللہ، ہمیں اور ہماری پوری امت کو ہر فقر سے، ہر قرض سے، ہر تنگی سے، ہر تنہائی سے نجات دے۔ ہمیں اپنے کرم کے سائے میں رکھ، ہمیں اپنی رحمت کے ساگر میں ڈوبا دے۔ یا اللہ، تو ہی ہے جو ہر روزی کا مالک ہے، تو ہی ہے جو زمین کے نیچے کی چھینٹی کو بھی اس کا حصہ پہنچاتا ہے، تو ہی ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں مچھلی کو بھی کھانے کا ذریعہ دیتا ہے۔ یا میرے مالک، تو ہی ہے جو ہماری محنت میں برکت ڈالتا ہے، تو ہی ہے جو سوکھے کھیتوں میں بھی ہرے پودے اگاتا ہے، تو ہی ہے جو خالی برتنوں کو بھر دیتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں حلال اور پاک روزی کا دریا بہا دے، ہماری تھالیوں کو کبھی خالی نہ کر، ہمارے برتنوں کو ہمیشہ بھرا رکھ۔ یا میرے مالک، ہماری محنت کے ہر لمحے میں ایسی برکت ڈال دے کہ کم میں بھی زیادہ محسوس ہو۔ تنگ دستی کا سایہ ہمارے دروازوں سے ہمیشہ کے لیے ہٹا دے۔ یا اللہ، ان ہاتھوں کو مضبوطی دے جو روزگار کے لیے محنت کرتے ہیں، ان کے پسینے کی ہر بوند کو تیری رحمت میں بدل دے، ان کے چہرے کی ہر تھکان کو مسکان میں بدل دے۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسے کام عطا کر جو تیری رضا کے ہوں، جن میں دھوکہ نہ ہو، جن میں حرام نہ ہو، جن میں کسی کا حق نہ مارا جائے۔ یا اللہ، ہماری روزی میں سے نفرت، حسد اور لالچ کو نکال دے، ہمیں ایسا دل دے جو تیرے دیے ہوئے میں راضی رہے۔ یا میرے مالک، ان لوگوں کے گھروں میں بھی برکت ڈال جو قرض میں ڈوبے ہیں، جو بازار کے چکر کاٹتے ہیں لیکن روزگار نہیں ملتا۔ یا اللہ، ان کے لیے دروازے کھول دے، ان کے قدموں کو صحیح جگہ پہنچا، ان کے لیے روزی کے ایسے ذریعے پیدا کر دے جو انہوں نے کبھی سوچے بھی نہ ہوں۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسا نصیب دے کہ ہماری روزی نہ صرف ہمارے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی آسانی بن جائے۔ ہمیں ایسا ہاتھ دے جو دیتا رہے، ایسا دل دے جو بانٹتا رہے۔ یا اللہ، ہماری زندگی کو تنگحالی سے بچا، ہمارے گھروں کو برکت سے بھر، ہماری دعاؤں کو قبول کر اور ہمیں ہمیشہ تیری دی ہوئی روزی پر شکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، تو دلوں کا حال جاننے والا ہے، تو ہی ہے جو ہر اکیلے پن میں ہمیں دیکھتا ہے، تو ہی ہے جو ہر تڑپ کو سنتا ہے۔ یا میرے مالک، تو ہی ہے جو بندے کے دل کی خواہشوں کو اس کے بولنے سے پہلے جان لیتا ہے، تو ہی ہے جو اس کی آہ کو پکار میں بدل دیتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں نیک اور سچا جیون ساتھی عطا کر، ہمیں ایسا شوہر دے جو ہماری عزت کو اپنا فرض سمجھے، ہمیں ایسی بیوی دے جو ہمارے دل کا سکون ہو، ہمارے گھر کی برکت ہو۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسا رشتہ دے جس میں محبت ہو، رحمت ہو، دین ہو، ہمیں ایسے ساتھی دے جو ہمیں تیرے قریب لائے، جو ہمارے ساتھ نماز میں کھڑے ہوں، جو ہماری آنکھوں کے آنسوؤں کو پونچھیں۔ یا اللہ، ان بہنوں کے لیے آسانی پیدا کر جو اپنی شادی کے انتظار میں تنہائی کے بوجھ تلے دب گئی ہیں، ان کے لیے ایسے رشتے بھیج جو پاک دامن ہوں، امانت دار ہوں، ان کی عزت کے رکھوالے ہوں۔ یا میرے مالک، ان بھائیوں کے لیے بھی نیک بیویاں لکھ جو اپنی زندگی کے سفر میں اکیلے ہیں، انہیں ایسی ہم سفر عطا کر جو ان کی دین کی مددگار ہو، ان کے گھر کی رحمت ہو۔ یا اللہ، ہر اس بیٹی کے لیے اچھا رشتہ بھیج جو اپنے باپ کے گھر میں انتظار میں بیٹھی ہے، اس کی دعاؤں کو سن، اس کے باپ کی آنکھوں کے آنسوؤں کو دیکھ۔ یا میرے مالک، ان کے راستوں سے ہر رکاوٹ ہٹا، ہر بدنیت نظر کو دور کر، ان کے نصیبوں میں خوشحال گھر لکھ۔ یا اللہ، ہر شادی میں محبت ڈال، رحمت ڈال، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ ڈال۔ یا میرے مالک، ہر رشتے میں سچائی ڈال، ہر دل میں وفا ڈال، ہر گھر میں تیری رحمت کا سایہ ڈال۔ یا اللہ، ان رشتوں کو توڑنے والی ہر طاقت کو مٹا، ان زبانوں کو خاموش کر جو رشتوں میں جھر گھولتی ہیں۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسے ساتھی دے جو ہمارے گناہوں میں نہیں بلکہ ہمارے نیکی میں ساتھی بنے، جو ہماری عبادت میں طاقت بنے۔ یا اللہ، ہمیں ایسا پیار دے جو تیرے لیے ہو، ہمیں ایسا ساتھ دے جو جنت تک ساتھ چلے، ہمیں ایسی محبت دے جو تیرے نام پر شروع ہو اور تیرے نام پر ہی مکمل ہو۔ یا میرے مالک، ہماری دعا سن اور ہمیں وہی عطا کر جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین ہو۔ یا اللہ، تو رحمتوں کا مالک ہے، تو ہر دل کی گہرائی کو جاننے والا ہے، تو ہر اس آنسو کو دیکھتا ہے جو کسی کو اولاد نہ ہونے کے غم میں بہتا ہے۔ یا میرے مالک، تو ہی ہے جو نسنتانوں کے گھروں میں کلکاریاں بھر سکتا ہے، تو ہی ہے جو سونے آنگنوں میں ہنسی کے پھول کھلا سکتا ہے۔ یا اللہ، ان ماؤں کی جھولی بھر دے جو برسوں سے خالی ہیں،
ان کے دل کی اس ٹیس کو ختم کر دے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ گہری ہوتی جاتی ہے۔ یا میرے مالک تو ان کی باہوں میں وہ سکون دے جو صرف اولاد کو گلے لگانے سے ملتا ہے، ان کے کانوں میں وہ آواز پہنچا جو بچے کی ہنسی سے آتی ہے۔ یا اللہ تو ان کے نصیب میں نیک، سلیقے دار اور تیری عبادت کرنے والی اولاد لکھ۔ یا میرے مالک ہر اس باپ کے دل کو تسلی دے جو اپنے گھر میں بیٹے یا بیٹی کے قدموں کی آہٹ سننے کے لیے ترس رہا ہے، ان کے چہرے کی اداسی کو مسکان میں بدل دے۔ یا اللہ ہمیں ایسی اولاد عطا کر جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہمارے دلوں کا سکون بنے۔ یا میرے مالک ہمیں ایسے بیٹے بیٹیاں دے جو ہمیں تیری راہ پر چلنے میں مدد کریں، جو ہمارے بعد ہمارے لیے دعائیں کریں۔ یا اللہ نافرمان اولاد کے دلوں میں محبت اور آگیا کاریتا ڈال، ان کے دلوں سے بغاوت اور سختی کو نکال۔ یا میرے مالک جو اولاد اپنے ماں باپ کو دکھ دیتی ہے اسے ہدایت دے، اسے اپنے ماں باپ کی عزت اور محبت کا احساس کرا۔ یا اللہ ہر ماں باپ کو اولاد کی طرف سے خوشی نصیب کر، ان کی آنکھوں میں اولاد کی وجہ سے کبھی آنسو نہ آئیں سوائے تیرے شکر کے۔ یا میرے مالک ان گھروں میں بھی محبت اور سکون ڈال جہاں اولاد ہونے کے باوجود دلوں میں دوریاں ہیں، اولاد کو اپنے ماں باپ کا سہارا بنا، ان کا گرو بنا۔ یا اللہ ہمیں اولاد کے امتحان میں کامیابی دے، ہمیں ان کے حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ یا میرے مالک ہمیں ایسی اولاد دے جو تیرے سامنے سجدوں میں رونے والی ہو، جو تیری کتاب کو تھامنے والی ہو، جو تیرے دین کی حفاظت کرنے والی ہو۔ یا اللہ تو ہر بے اولاد کو اولاد کی نعمت عطا کر اور ہر نافرمان اولاد کو فرمانبردار بنا۔ یا اللہ تو ظالموں کے ہاتھ توڑنے والا ہے، تو مظلوموں کا سہارا ہے، تو ہر اس آہ کو سننے والا ہے جو تیرے مظلوم بندوں کے دل سے نکلتی ہے۔ یا میرے مالک اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں تیرے مسلمان بندوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو ان کے لیے مدد کا آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتار دے۔ یا اللہ تو ان ماؤں کے دل سے ڈر نکال دے جو اپنے بچوں کو کھونے کے خوف میں جی رہی ہے، تو ان بچوں کے بدن سے کانپ نکال دے جو گولیوں اور بموں کی آوازوں میں پل رہے ہیں۔ یا میرے مالک تو ان بوڑھوں کی آنکھوں میں امید لوٹا دے جو اپنے گھروں کے ملبے پر بیٹھ کر آنسو بہا رہے ہیں۔ یا اللہ تو ان کے زخموں پر اپنی رحمت کا مرہم رکھ، ان کی راتوں کو سکون میں بدل، ان کے دنوں کو امن میں بدل۔ یا میرے مالک تو دشمنوں کی چالوں کو ناکام کر دے، ان کے ہتھیاروں کو بے اثر کر دے، ان کے قدموں کو وہیں روک دے۔ یا اللہ تو مظلوموں کی سرزمین پر پھر سے ہریالی پھیلا دے، وہاں کے درختوں پر پھر سے پھول کھلا دے، مسجدوں میں پھر سے اذان کی آواز بلند کر دے۔ یا میرے مالک تو ان قیدیوں کو آزاد کر جو تیرے نام کی وجہ سے جیلوں میں ہیں، تو ان کی بیڑیاں توڑ، ان کے چہروں پر آزادی کی مسکان لا۔ یا اللہ تو ہمیں بھی ان کی مدد کے لیے کھڑا کر، ہمارے ہاتھ ان کی طرف بڑھا، ہمارے دل ان کے درد سے بھر دے۔ یا میرے مالک تو اس امت کو ایک کر دے، ہمیں اپنے بھائی بہنوں کے لیے وہی درد دے جو اپنے لیے محسوس کرتے ہیں۔ یا اللہ تو اپنے مظلوم بندوں کو ایسی فتح دے جو ہمیشہ کے لیے ہو، انہیں عزت اور امن کی زندگی عطا کر اور ان کے ظالموں کو تیرے نیائے کا سواد چکھنے دے۔ یا اللہ تو ہر دل کی پکار سننے والا ہے، تو ہر روح کا مالک ہے، تو ہی ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ہمیں پھر سے اپنی رحمت میں جگہ دیتا ہے۔ یا میرے مالک آج میں تیرے سامنے پوری امت کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں، ہر اس مسلمان کے لیے جو اس وقت تیرے کرم کا محتاج ہے۔ یا اللہ ہماری امت کے دلوں میں پھر سے تیرے دین کی محبت جگا دے، ہمیں پھر سے ایک لڑی میں پرو دے، ہمارے دلوں سے نفرت، حسد اور تکبر کو مٹا دے۔ یا میرے مالک ہماری مسجدوں کو عبادت گاہوں سے بھی زیادہ ذکر گاہ بنا دے، ہمارے گھروں کو دین کی خوشبو سے مہکا دے، ہمارے بازاروں کو حلال اور برکت والے کاروبار سے بھر دے۔ یا اللہ ہر گمراہ کو ہدایت دے، ہر کمزور ایمان والے کے دل کو مضبوط کر، ہر بکھرے ہوئے کو سنبھال۔ یا میرے مالک اس امت کے جوانوں کو اپنی عبادت کا دیوانہ بنا، ہماری عورتوں کو حیا اور چادر کی زینت دے، ہمارے مردوں کو غیرت اور دینداری کا نور دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ دے، ہمیں نماز کا پابند بنا، ہمیں تیرے سامنے سجدوں میں رونے والا بنا۔ یا میرے مالک اس امت سے ہر فتنہ، ہر
آزمائش ہر برائی کو دور کر، ہمیں تیرے دشمنوں پر غالب کر، ہمیں تیرے حبیب کے طریقے پر چلا۔ یا اللہ اس امت کے بزرگوں کو تسلی دے، بچوں کو معصومیت دے، جوانوں کو تیرے دین کا سپاہی بنا۔ یا میرے مالک ہماری امت کو وہ عزت لوٹا دے جو کبھی تو نے ہمیں دی تھی، ہمیں تیرے نام کا جھنڈا اونچا کرنے والا بنا، ہمیں تیری راہ میں جان دینے والا بنا۔ یا اللہ ہماری امت کو تیری رحمت کا وہ سایہ دے جو قیامت کے دن بھی ہمیں ڈھک لے۔ یا اللہ تو ہی ہے جو ہر ٹوٹا دل جوڑ دیتا ہے، تو ہی ہے جو ہر بکھری ہوئی زندگی کو سنوار دیتا ہے، تو ہی ہے جو اندھیروں میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ یا میرے مالک میں تیرے آگے ان لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں جن کے دل غموں سے بھرے ہیں، جن کی آنکھوں میں نیند نہیں، جن کی روح تھک چکی ہے۔ یا اللہ تو ان کے دل کا بوجھ ہلکا کر دے، ان کی آنکھوں کے آنسو پونچھ دے، ان کے سینے سے وہ گھٹن نکال دے جو انہیں چین سے جینے نہیں دیتی۔ یا میرے مالک جو اپنی تنہائی سے لڑ رہے ہیں، جو اپنے عتیت کے زخموں میں ڈوبے ہیں، تو انہیں ایسا سکون دے جو تیری یاد میں ملتا ہے۔ یا اللہ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے رو رہے ہیں انہیں معاف کر دے، ان کے دل میں پھر سے امید جگا، ان کے لیے توبہ کے دروازے کھول دے۔ یا میرے مالک جو لوگ اپنے قریبیوں کے دھوکے سے ٹوٹ گئے ہیں ان کے دل میں معاف کرنے کی طاقت ڈال، ان کے رشتوں کو سدھار۔ یا اللہ جن کے سپنے ادھورے رہ گئے ان کی محنت کو قبول کر اور ان کے لیے اس سے بہتر لکھ جو انہوں نے مانگا۔ یا میرے مالک جو اپنے بیتے لمحوں کو بھولنا چاہتے ہیں تو انہیں نیا سویرا دے، نئی زندگی دے، ایسا سکون دے جو ہر درد کو بھلا دے۔ یا اللہ جو لوگ اپنے اندر کے ڈر سے لڑ رہے ہیں ان کے دل کو ہمت دے، ان کے قدم مضبوط کر، انہیں اندھیروں سے نکال کر اپنے نور میں لے آ۔ یا میرے مالک تو ہر دکھی انسان کے چہرے پر مسکان لوٹا دے، ہر روتی آنکھ کو خوشی کے آنسو دے، اور ہر ٹوٹی روح کو اپنے کرم سے پھر سے زندہ کر دے۔ یا اللہ تو ہر اس جگہ موجود ہے جہاں میرا دل تجھے پکارتا ہے، تو ہر اس آہ کو سنتا ہے جو لفظوں میں نہیں ڈھل پاتی، تو ہر اس غم کو جانتا ہے جسے انسان دنیا سے چھپا لیتا ہے۔ یا میرے مالک میں تیرے سامنے ان لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، جن کے دن بھی بے چینی میں گزرتے ہیں اور راتیں بھی کروٹیں بدلتے ہوئے۔ یا اللہ ان کے لیے ایسے دروازے کھول دے جہاں سے انہیں روزی بھی ملے اور عزت بھی، ان کے قرض ایسے ادا کر دے کہ ان کا سر ہمیشہ اونچا رہے۔ یا میرے مالک جو لوگ اپنا گھر چلانے کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں انہیں تیری رحمت سے بے نیاز کر دے، انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کر دے۔ یا اللہ جو اپنے بچوں کی فیس، دوا یا کھانے کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے ایسے ذریعے بنا دے کہ ان کے گھر کی ہر ضرورت پوری ہو۔ یا میرے مالک تو ان کی تھکان کو راحت میں بدل، ان کے چہرے کی شکن کو مسکان میں بدل۔ یا اللہ ہمیں ایسا دل دے کہ ہم بھی دوسروں کے قرض اتارنے کا ذریعہ بن سکیں، ہمیں ایسے ہاتھ دے جو مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ یا میرے مالک جن کے پاس محنت ہے لیکن موقع نہیں انہیں موقع بھی دے اور کامیابی بھی، جن کے پاس ہنر ہے لیکن سہارا نہیں انہیں سہارا بھی دے اور روشنی بھی۔ یا اللہ ہماری امت میں سے ہر اس انسان کو جو تنگی میں ہے اسے اپنی رحمت سے مالا مال کر، اسے تیرے سوا کسی کا محتاج نہ رہنے دے اور اس کی زندگی کو تیرے کرم سے آسان بنا دے۔ یا اللہ تو زندگی اور موت کا مالک ہے، تو ہر روح کو پیدا کرنے والا ہے اور تو ہی ہے جو اسے اپنے پاس بلاتا ہے۔ یا میرے مالک میں تیرے آگے ان تمام بیماروں کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں جو درد کی آگ میں جل رہے ہیں، جو اسپتالوں کے بستروں پر اپنی سانسوں کو گن رہے ہیں، جو اپنے گھروں میں تنہا لیٹے ہوئے تیری رحمت کے منتظر ہیں۔ یا اللہ تو ان کے جسم سے ہر درد کو کھینچ لے، ان کی رگوں میں پھر سے طاقت دوڑا دے، ان کے دل کی دھڑکنوں کو سکون دے۔ یا میرے مالک جن کے جسم پر ایسے زخم ہیں جو کسی کو نظر نہیں آتے، جنہیں صرف تو جانتا ہے، تو ان کے اندرونی گھاووں کو بھی بھر دے، ان کے سینے کے بوجھ کو ہلکا کر دے۔ یا اللہ جو کینسر، دل کی بیماری یا کسی لمبی بیماری میں الجھے ہوئے ہیں تو ان کے علاج کو آسان کر، ان کی تکلیف کو رحمت میں بدل، ان کے گھر والوں کے دلوں میں صبر ڈال۔ یا میرے مالک جن کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں
تو ان کے لیے ایسے بند دروازے کھول دے جو ان کے لیے آسانی کا راستہ بن جائے، ان کے لیے ایسی مدد بھیج دے جو ان کے خواب سے بھی آگے ہو۔ یا اللہ، جو بچے درد میں رو رہے ہیں ان کے معصوم جسموں سے ہر تکلیف ہٹا دے، ان کے چہروں پر مسکان واپس لا دے۔ یا میرے مالک، جو مائیں اپنے بیمار بچوں کے سرہانے بیٹھی آنسو بہا رہی ہیں، تو ان کے آنسوؤں کو خوشی میں بدل، ان کے بچوں کو شفا دے۔ یا اللہ، جو بوڑھے درد سے کراہتے ہیں اور علاج سے مایوس ہو چکے ہیں، تو ان کے بچے ہوئے لمحوں کو سکون سے بھر دے۔ یا میرے مالک، جو لوگ بیماری کی وجہ سے دوسروں پر بوجھ بن گئے ہیں، تو انہیں پھر سے اپنے پیروں پر کھڑا کر، ان کے ہاتھوں کو محنت کے قابل بنا، ان کے سینے میں جینے کی امنگ جگا۔ یا اللہ، ہمیں اور ہماری پوری امت کو ہر ایسی بیماری سے بچا جو ہمیں تیری عبادت سے روک دے، ہمیں صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا کر، اور ہمیں تیری دی ہوئی نعمت سے دوسروں کی مدد کرنے والا بنا۔ یا اللہ، تو دلوں کا بادشاہ ہے، تو ہی ہے جو محبتوں کو پیدا کرتا ہے، اور تو ہی ہے جو نفرتوں کو مٹاتا ہے۔ یا میرے مالک، میں تیرے آگے ہاتھ اٹھاتی ہوں ہر اس ٹوٹے ہوئے رشتے کے لیے جس میں محبت کی جگہ غلط فہمیوں نے لے لی ہے، جس میں اپنا پن دوریوں میں بدل گیا ہے۔ یا اللہ، تو ہر گھر میں پھر سے محبت کا دیا جلا دے، ہر دل سے حسد، غصہ اور نفرت کا زہر نکال دے۔ یا میرے مالک، جو بھائی آپس میں بات نہیں کرتے، تو ان کے درمیان پھر سے بھائی چارے کی مٹھاس لوٹا دے۔ جو بہنیں آپس میں ناراض ہیں، تو ان کے دلوں میں پھر سے محبت اور اپناپن ڈال دے۔ یا اللہ، جو ماں باپ اپنے بچوں سے رسوا ہیں، ان کے دلوں میں اولاد کی محبت بھر دے، اولاد کے دل میں ماں باپ کی عزت اور خوف ڈال دے۔ یا میرے مالک، جو رشتہ دار ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، تو ان کے دلوں میں صلح کا جذبہ ڈال، انہیں گلے شکوے بھولنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، جو دوست کسی غلط فہمی کی وجہ سے بچھڑ گئے، تو ان کی دوستی کو پہلے سے بھی مضبوط کر، ان کے دلوں سے اہنکار اور تکبر کو مٹا۔ یا میرے مالک، ہمیں وہ نظر دے جو دوسروں کی اچھائی دیکھے، ہمیں وہ زبان دے جو صرف اچھائی بولے، ہمیں وہ دل دے جو معاف کرنا جانتا ہو۔ یا اللہ، ہر اس رشتے کو بچا لے جو ٹوٹنے کے کگار پر ہے، ہر اس محبت کو سنبھال لے جو بکھر رہی ہے۔ یا میرے مالک، ہمیں اور ہماری پوری امت کو ایسا دل دے جو جوڑنے والا ہو، توڑنے والا نہیں، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو ہر جگہ محبت اور سکون پھیلاتے ہیں۔ یا اللہ، تو رحمتوں کا خزانہ ہے، تو ہی ہے جو تنگی کو راحت میں اور مایوسی کو امید میں بدل دیتا ہے۔ یا میرے مالک، میں تیرے آگے ان تمام لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں جو روزگار کی تلاش میں گھر سے دور ہیں، جو پردیس کی سرد اور تنہا راتوں میں اپنے گھر کی یاد میں روتے ہیں۔ یا اللہ، تو ان کے لیے حلال اور پاک روزی کے ایسے دروازے کھول دے جن میں عزت بھی ہو اور برکت بھی۔ یا میرے مالک، ان کی محنت کے ہر لمحے میں برکت ڈال، ان کے پسینے کی ہر بوند کو رحمت میں بدل، ان کے دلوں میں صبر اور شکر کا اجالا کر۔ یا اللہ، ان کے سفر کو آسان کر، ان کے راستوں سے ہر رکاوٹ ہٹا، انہیں ہر برائی اور بری نظر سے بچا۔ یا میرے مالک، ان کے گھر والوں کے دلوں میں بھی سکون ڈال، انہیں ایک دوسرے کی خیریت کی خبر پہنچاتا رہ۔ یا اللہ، جن کے ہاتھ خالی ہیں انہیں کام عطا کر، جن کے پاس ہنر ہے انہیں موقع عطا کر، جن کے پاس ہمت ہے انہیں صحیح منزل دکھا۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسا دل دے جو کمانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو کھلانے والا ہو، ہمیں ایسا ہاتھ دے جو لینے والا نہیں بلکہ دینے والا ہو۔ یا اللہ، جو لوگ اپنی روزی کے لیے دوسروں پر بوجھ ہے، انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کر، ان کے لیے اپنے خزانوں سے اتنا دے دے کہ وہ خود بھی جیے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ یا میرے مالک، ہماری روزی میں سے حرام اور ناپاک چیز کو دور کر، اور ہمیں ایسا نصیب دے جو ہمیں تیرے اور قریب کر دے۔ یا اللہ، تو صبر دینے والا ہے، تو ہی ہے جو طوفانوں میں بھی دلوں کو تھام لیتا ہے، تو ہی ہے جو آندھیوں کے بیچ میں بھی امید کی شمع جلا دیتا ہے۔ یا میرے مالک، میں تیرے آگے ان لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں جو کسی امتحان میں ہیں، جن کے حالات نے انہیں توڑ کر رکھ دیا ہے۔ یا اللہ، تو ان کے دل میں صبر کا سمندر بھر دے، انہیں اپنے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق دے، ان کے سینے سے بے چینی نکال، ان کی روح سے ڈر نکال۔ یا میرے مالک، جو اپنے بچوں کے غم میں روتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کی تنہائی کا درد سہتے ہیں، جو اپنے ساتھی کے بچھڑ جانے سے خالی پن محسوس کرتے ہیں،
تو ان کے دل میں سکون اتار دے۔ یا اللہ، جو اپنے غریبی کے امتحان میں ہیں ان کی روزی میں برکت دے، ان کے حالات کو بدل۔ جو بیماری کے امتحان میں ہیں انہیں شفا عطا کر۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسے حالات میں بھی تیرا شکر ادا کرنے کی طاقت دے جب سب کچھ چھن جائے۔ ہمیں اپنے اوپر یقین بنائے رکھنے کا حوصلہ دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ نظر دے جو ہر امتحان میں تیری رحمت دیکھ سکے۔ ہمیں وہ زبان دے جو ہر حال میں تیرا نام لے۔ ہمیں وہ دل دے جو کبھی تیری محبت سے خالی نہ ہو۔ یا میرے مالک، ہمیں امتحان میں کامیابی دے اور ہمیں اس درجے پر پہنچا دے جو تیرے سب سے قریبی بندوں کا ہوتا ہے۔ یا اللہ، تو علم کا خزانہ ہے، تو ہی ہے جو دلوں کو نور سے بھر دیتا ہے، تو ہی ہے جو عقل اور سمجھ عطا کرتا ہے۔ یا میرے مالک، میں تیرے آگے ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں جو تیرے دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، جن کے دل تیری کتاب سے محبت کرتے ہیں۔ یا اللہ، ان کے لیے علم کے دروازے کھول دے، ان کے دلوں میں سمجھ کا نور ڈال دے، ان کے ذہن سے غفلت کا پردہ ہٹا دے۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسا علم دے جو ہمیں تیرے قریب کرے، جو ہمارے احکام کو آسان بنائے، جو ہمیں حق اور باطل میں فرق کرنا سکھائے۔ یا اللہ، ہماری زبان کو جھوٹ اور فضل سے بچا، اسے صرف حق کہنے کی عادت دے۔ ہمارے کانوں کو غیبت اور برائی سے دور رکھ، انہیں صرف بھلائی اور قرآن کی تلاوت سننے والا بنا۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسا دل دے جو ہر بات کو تیرے ترازو پر تولے، جو ہر کام کو تیری رضا کے مطابق کرے۔ یا اللہ، ہمیں دین سیکھنے اور سکھانے والا بنا، ہمیں اپنے بچوں کو تیرے راستے پر چلانے والا بنا۔ یا میرے مالک، ہماری مسجدوں کو علم کی محفلوں سے آباد کر، ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے روشن کر، ہمارے دلوں کو تیری یاد سے مہکا۔ یا اللہ، ہمیں ایسا علم دے جو ہمیں عمل کی طرف لے جائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے نور سے پوری دنیا میں بھلائی پھیلاتے ہیں۔ یا اللہ، تو توبہ قبول کرنے والا ہے، تو ہی ہے جو گناہوں کے پہاڑ کو بھی ایک لمحے میں معاف کر دیتا ہے، تو ہی ہے جو رات کے اندھیروں میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔ یا میرے مالک، میں تیرے آگے ان تمام گناہگاروں کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں جو اپنے کی پر شرمندہ ہیں، جو تیرے در سے معافی کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ، ان کے دلوں میں توبہ کی سچائی ڈال دے، ان کی آنکھوں سے وہ آنسو بہا جو ان کے گناہوں کو دھو دیں، ان کے سینے سے غرور اور تکبر کا بوجھ ہٹا دے۔ یا میرے مالک، جو تیرے راستے سے بھٹک گئے ہیں انہیں ہدایت دے، انہیں اپنے قریب کر، ان کے قدموں کو سیدھا کر۔ یا اللہ، ہمیں اپنے گناہوں کا احساس کروا، ہمیں وہ دل دے جو اپنی غلطی پر رو سکے، ہمیں وہ نظر دے جو اپنے عتیت سے سبق لے۔ یا میرے مالک، ہمارے چھپے اور ظاہر ہر گناہ کو معاف کر، ہمارے کہے، سنے اور کیے ہر غلط کام کو مٹا۔ یا اللہ، ہمیں ایسا دل دے جو گناہ کے خیال سے ہی کانپ اٹھے، ہمیں ایسا ایمان دے جو ہمیں تیری نافرمانی سے روک دے۔ یا میرے مالک، ہمیں ہر بری سنگت سے بچا، ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کر جن کی زندگی تیرے نور سے روشن ہے۔ یا اللہ، ہماری راتوں کو عبادت سے سجا، ہمارے دنوں کو تیری راہ میں محنت سے بھر، ہمارے لمحوں کو تیرے ذکر میں گزار۔ یا میرے مالک، ہمیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے، قبر میں تیری رحمت کا سایہ دے، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے معاف کیے ہوئے بندوں میں اٹھا۔ یا اللہ، تو نعمتوں کا مالک ہے، تو ہی ہے جو بنا مانگے دیتا ہے، تو ہی ہے جو ہماری ضرورتوں کو ہمارے کہنے سے پہلے جان لیتا ہے۔ یا میرے مالک، میں تیرے آگے ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں جو اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں، جن کے گھر ہیں مگر سکون نہیں، جن کے پاس دولت ہے مگر راحت نہیں۔ یا اللہ، تو ان کے گھروں میں محبت کا اجالا کر دے، ان کے دلوں سے نفرت اور حسد کو مٹا دے، ان کی روزی میں برکت ڈال، ان کے کاروبار میں آسانی کر۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسا دل دے جو تیرے دیے ہوئے میں راضی رہے، جو شکایت نہ کرے، جو ہمیشہ شکر ادا کرے۔ یا اللہ، ہماری صبحوں کو تیری رحمت سے شروع کر، ہماری شاموں کو تیرے شکر پر ختم کر، ہمارے وقت میں برکت ڈال، ہمارے رشتوں میں برکت ڈال، ہمارے کاموں میں برکت ڈال۔ یا میرے مالک، ہمیں ہر اس چیز سے دور کر دے جو تیری برکت کو روک دے، ہمیں حرام سے بچا، ہمیں دھوکے سے بچا، ہمیں تکبر سے بچا۔ یا اللہ، ہمیں ایسا نصیب دے جو کم میں بھی سکون دے، جو مشکل میں بھی امید دے۔ یا میرے مالک، ہمیں اپنی برکت سے مالا مال کر،
ہمارے دلوں کو تسلی دے اور ہمیں تیرے شکر گزار بندوں میں شامل کر۔ یا اللہ، تو ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، تو ہی ہے جو سمندروں کی گہرائیوں میں روزی پہنچاتا ہے، تو ہی ہے جو ویران دلوں میں امید کے پھول کھلا دیتا ہے۔ یا میرے مالک، میں تیرے آگے ان تمام دلوں کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں جو تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ، ان دلوں کے لیے جو اندھیروں میں روتے ہیں، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے تڑپتے ہیں، جو اپنی بے بسی میں صرف تیرا نام لیتے ہیں، تو ان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ ان کے سینے کی گھٹن کو دور کر، ان کے اشکوں کو خوشی میں بدل۔ یا میرے مالک، جو تیرے راستے کی تلاش میں ہیں، تو انہیں ہدایت کی روشنی دکھا، ان کے دلوں سے شک اور گمراہی کے پردے ہٹا۔ یا اللہ، جو تیری محبت میں ٹھوکریں کھا گئے، انہیں پھر سے اپنے قریب کر، انہیں سجدوں کی مٹھاس چکھا، ان کے دل میں پھر سے عبادت کی لذت ڈال۔ یا میرے مالک، جو تنگی میں ہیں اور جن کے گھروں میں روٹی کے لقمے تک کی کمی ہے، تو ان کے لیے اپنے خزانوں سے روزی کا ایسا دریا بہا دے جو کبھی نہ سوکھے، ان کی تنگ دستی کو امیری میں بدل دے، ان کے بچوں کے چہروں پر بھوک کی جگہ مسکان لا دے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں اور علاج سے مایوس ہو چکے ہیں، تو ان کی نسوں میں صحت کی روانی بہا دے، ان کی تھکی ہوئی روح کو راحت دے، ان کے جسم سے ہر درد کو کھینچ لے۔ یا میرے مالک، جو گھروں میں فساد اور جھگڑوں کی آگ میں جل رہے ہیں، تو ان کے دلوں کو محبت سے بھر دے، ان کے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے، ان کے لبوں پر معافی کے لفظ رکھ دے۔ یا اللہ، جو رشتہ دار ایک دوسرے سے دور ہیں، تو ان کے بیچ پھر سے اپنا پن ڈال، ان کے دلوں کو جوڑ دے، ان کی پرانی غلط فہمیوں کو مٹا دے۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسا دل دے جو جوڑنے والا ہو، توڑنے والا نہیں، ہمیں ایسی زبان دے جو بھلائی بولے، برائی نہیں۔ یا اللہ، ہماری راتوں کو تیرے ذکر سے روشن کر، ہمارے دنوں کو تیری راہ میں محنت سے بھر دے، ہمیں ہر برائی سے بچا، ہمیں ہر فتنے سے دور کر۔ یا میرے مالک، ہماری قبروں کو جنت کے باغ بنا، قیامت کے دن ہمیں اپنے سائے میں رکھ، اور ہمیں اپنے ان خاص بندوں میں شامل کر جن پر تو ہمیشہ رحمت برساتا ہے۔ یا اللہ، تو رحمتوں کا سمندر ہے، تو معافی کا خزانہ ہے، تو ہی ہے جو اپنی بندگی سے دور ہو چکے دلوں کو بھی اپنے قریب کر لیتا ہے۔ یا میرے مالک، میں تیرے آگے آج ان تمام لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں جو گناہوں کے اندھیروں میں ڈوب گئے ہیں، جن کے دل توبہ کی پکار کے لیے بے قرار ہیں۔ یا اللہ، تو ان کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دے، ان کی روح سے ہر گندگی کو دھو دے، ان کی آنکھوں سے ایسے آنسو بہا جو تیری رحمت کو کھینچ لائیں۔ یا میرے مالک، جو تیری کتاب سے دور ہو گئے ہیں، انہیں اس کے ساتھ جوڑ دے، ان کے دل میں قرآن کی محبت جگا، انہیں اس کی تلاوت میں سکون دے۔ یا اللہ، جو نماز سے غافل ہیں، انہیں سجدوں کا دیوانہ بنا، ان کے قدم مسجدوں کی طرف موڑ دے، ان کی روح کو تیری عبادت میں ڈبو دے۔ یا میرے مالک، جو بری سنگت میں ہیں، انہیں نیکی کی محفل میں بیٹھا، جو گناہ کی راہ پر ہیں، انہیں سیرت مستقیم پر چلا۔ یا اللہ، جو اپنے عتیت کے بوجھ میں دبے ہیں، انہیں نیا سویرا دے، نئی زندگی دے، انہیں وہ ہمت دے کہ وہ اپنے کل کو پیچھے چھوڑ کر تیری طرف لوٹ آئیں۔ یا میرے مالک، جو لوگ دوسروں کا حق مارتے ہیں، انہیں انصاف کا احساس کرا، ان کے دل میں امانت داری اور خوف خدا ڈال۔ یا اللہ، جو لوگ ظلم کرتے ہیں، انہیں روک دے، جو مظلوم ہیں، انہیں طاقت دے، جو حق پر ہیں، انہیں فتح دے۔ یا میرے مالک، ہمیں اور پوری امت کو گناہوں سے نفرت اور نیکی سے محبت عطا کر، ہماری راتوں کو توبہ سے سجا، ہمارے دنوں کو نیک عمل سے بھر، ہماری زبان کو جھوٹ اور غیبت سے پاک کر، ہمارے کانوں کو برائی سننے سے بچا، ہماری آنکھوں کو حرام دیکھنے سے روک۔ یا اللہ، ہمیں اس دنیا میں اپنے نور کا سہارا دے، موت کے وقت اپنی رحمت کا سہارا دے، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے سائے میں جگہ دے۔ یا اللہ، تو ہی ہے جو تنہا اور بے سہارا دلوں کا سہارا بنتا ہے، تو ہی ہے جو ویرانے دلوں میں محبت کے پھول کھلا دیتا ہے۔ یا میرے مالک، میں تیرے آگے ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں جو تنہائی کے بوجھ سے ٹوٹ چکے ہیں، جن کے پاس اپنے دل کی بات کہنے والا کوئی نہیں۔ یا اللہ، ان کے دل میں اپنا نور بھر دے، ان کی روح کو اپنی یاد سے مہکا دے، انہیں ایسا سکون دے جو تیرے قریب آنے سے ملتا ہے۔ یا میرے مالک، جو لوگ اپنوں کی بے رخی کا شکار ہیں،
جنہیں اپنے ہی چھوڑ گئے، ان کے دل کے زخموں پر اپنی رحمت کا مرہم رکھ، ان کے دل میں معافی کی طاقت ڈال۔ یا اللہ، جو لوگ اپنے دل کا درد لیے راتوں کو روتے ہیں، ان کی آنکھوں کے آنسوؤں کو خوشی میں بدل، ان کے سینے کی گھٹن کو راحت میں بدل۔ یا میرے مالک، جو اپنے غم کو چھپا کر مسکراتے ہیں، ان کے لیے ایسا سہارا بھیج دے جو ان کا درد سمجھ سکے، جو ان کے اشکوں کو تھام سکے۔ یا اللہ، جو دور دراز پردیس میں تنہا ہیں، ان کے دلوں کو صبر اور ہمت دے، ان کے گھر والوں کے ساتھ ان کے رشتوں میں محبت اور اپنا پن بھر۔ یا میرے مالک، جو اپنے عتیت کی تنہائی میں ڈوبے ہیں، انہیں نئی امید دے، نیا سویرا دے۔ یا اللہ، ہمیں ایسا دل دے جو دوسروں کے درد کو محسوس کرے، ہمیں ایسا ہاتھ دے جو تنہا لوگوں کا سہارا بنے، ہمیں ایسا لمحہ دے جس میں ہم کسی کے اکیلے پن کو ختم کر سکیں۔ یا میرے مالک، تو ہماری تنہائی کو اپنی یاد سے بھر دے، ہماری روح کو تیرے نور سے روشن کر دے، اور ہمیں اپنے ان خاص بندوں میں شامل کر جن کے دل کبھی تیرے سائے سے خالی نہیں ہوتے۔ یا اللہ، تو ہی ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، تو ہی ہے جو ہر ذرے کو جانتا ہے، تو ہی ہے جو اپنے بندوں کے دلوں کے راز سے بھی واقف ہے۔ یا میرے مالک، میں تیرے آگے پوری امت کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں۔ یا اللہ، ہماری امت کے ہر گناہ کو معاف کر، ہماری ہر کمی کو اپنی رحمت سے ڈھک لے، ہمارے ہر فساد کو محبت میں بدل دے۔ یا میرے مالک، ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بنا، ہمیں آپس میں جوڑ، ہمیں تفرقوں اور نفرتوں سے بچا۔ یا اللہ، ہماری مسجدوں کو آباد کر، ہمارے گھروں کو تیرے ذکر سے مہکا، ہمارے بچوں کے دلوں میں قرآن کا نور بھر۔ یا میرے مالک، ہمارے جوانوں کو دین کا سپاہی بنا، ہماری عورتوں کو حیا اور عزت کا تاج پہنا، ہمارے مردوں کو غیرت اور دینداری سے بھر۔ یا اللہ، ہمیں ہر برائی، ہر فتنے، ہر گمراہی سے بچا، ہمیں صحیح راستے پر چلا، ہمیں تیری محبت میں جکڑ دے۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسا دل دے جو دوسروں کے لیے بھلائی چاہے، ہمیں ایسی زبان دے جو صرف سچائی بولے، ہمیں ایسے ہاتھ دے جو صرف مدد کے لیے اٹھے۔ یا اللہ، ہماری راتوں کو عبادت سے سجا، ہمارے دنوں کو تیرے راستے کی محنت سے بھر، ہمیں تیرے نام کا جھنڈا بلند کرنے والا بنا۔ یا میرے مالک، ہمیں دنیا میں بھی اپنی رحمت دے اور آخرت میں بھی اپنی جنت کا مہمان بنا، اور ہمیں اس دن تیرے سائے میں رکھ جب تیرے سوا کوئی سہارا نہ ہوگا۔ یا اللہ، تو زندگی کا بھی مالک ہے اور موت کا بھی، تو ہی ہے جو ہمیں ماں کے پیٹ سے دنیا میں لایا، اور تو ہی ہے جو ہمیں اس دنیا سے اپنی بارگاہ میں بلائے گا۔ یا میرے مالک، میں تیرے آگے اس سفر کے لیے دعا کرتی ہوں جو موت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یا اللہ، ہماری قبروں کو تنگ اندھیری کھائیوں سے نکال کر جنت کے باغ بنا دے، ہماری قبر میں اپنے نور کا اجالا بھر دے، ہمیں اکیلے پن میں تیرا ساتھ محسوس ہو۔ یا میرے مالک، قبر کے ہر سوال کا جواب آسانی سے دینے کی توفیق دے، ہمارے ہونٹوں پر کلمہ طیبہ جما دے، ہمارے دل میں ایمان کو مضبوط کر۔ یا اللہ، قبر کی مخلوقہ سے، عذاب سے، تنگی سے، ڈر اور گھبراہٹ سے ہمیں بچا۔ یا میرے مالک، ہمیں موت کے بعد ایسا سہارا دے کہ فرشتے ہمارے پاس رحمت کے پر پھیلا کر کھڑے ہوں، ہماری روح کو آرام اور سکون سے نکالے۔ یا اللہ، حشر کے میدان میں ہمیں شرمندگی سے بچا، ہمیں اپنے پیارے حبیب کے جھنڈے کے نیچے جمع کر، ہمیں حساب کتاب میں آسانی دے۔ یا میرے مالک، ہمارے نام اعمال کو دائیں ہاتھ میں دے، ہمارے پیمانوں کو نیکیوں سے بھاری کر۔ یا اللہ، ہمیں اس دن کے پسینے، تپش اور ڈر سے اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، ہمیں اپنی جنت کی ٹھنڈی ہواؤں اور میٹھے پانی تک پہنچا۔ یا میرے مالک، جب سب ڈر رہے ہوں ہمیں امن دے، جب سب بھولے جا رہے ہوں ہمیں یاد رکھ۔ یا اللہ، ہمیں پلے سیرت سے ہوا کی رفتار سے گزار دے، ہمیں جنت الفردوس میں وہ مقام دے جہاں سے تیرا دیدار ہو سکے۔ یا میرے مالک، ہمیں ہماری قبر سے لے کر جنت کے دروازے تک اپنی رحمت کی ڈوری سے باندھے رکھنا، ہمیں کبھی اکیلا نہ چھوڑنا، ہمیں موت کے بعد کی ہر منزل پر اپنی معافی، اپنا کرم اور اپنا نور دینا۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کے لیے قیامت کا دن آسان ہوگا، جن کے چہرے روشن ہوں گے، جن کے دل سکون میں ہوں گے۔ یا میرے مالک، ہمیں اس دنیا میں بھی اپنا بنا اور آخرت میں بھی اپنا رکھ، اور ہمیں تیرے سائے میں جگہ عطا کر۔ یا اللہ، ہماری آج کی دعا قبول فرما
اور ہمیں اگلی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔